اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 20۔ قنوج کا راجہ جے چند اور بھیم راج دونوں مل کر یہی اندازہ لگا رہے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ ایک بہترین اور مناسب موقع تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصے کو سلطان لے کر واپس غزنی جا چکا تھا، جبکہ دوسرا حصہ قطب الدین ایبک کے پاس دہلی میں مقیم تھا۔ لیکن مسلمان بھی ان حالات سے غافل نہیں تھے۔ سلطان کے واپس غزنی جانے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا بیکار نہیں بیٹھی، انہوں نے بڑی تیزی سے نئی لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت اور تنظیم کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنی لشکر کی تعداد خوب بڑھا لی تھی۔ دشمن سے نمٹنے کے لیے قطب الدین ایبک اور ایبا کی طرف سے یہ پہلا قدم تھا۔ دوسرا قدم جو اپنی تحفظ کے لیے انہوں نے اٹھا رکھا تھا وہ یہ کہ انہوں نے قنوج کے مشرق اور مغرب کی ان علاقوں کی طرف جہاں ان کا قبضہ نہیں تھا اپنے بڑے پراسرار اور انتہائی کارگر قسم کے مخبر پھیلا رکھے تھے، اور وہ مخبر قنوج کے راجہ جے چند اور بھیم راج کی نقل و حرکت سے پوری طرح خود بھی باخبر رہتے ہوئے یہ ساری خبریں دہلی پہنچا رہے تھے۔ اس طرح جے چند اور بھیم راج کے ارادوں سے قطب الدین ایبک دہلی میں بیٹھ کر آگاہ ہو رہا تھا، اور جو آگاہی اسے حاصل ہوتی تھی وہ ساری تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری تک پہنچائی جاتی تھی۔ اس طرح جہاں جے چند اور بھیم راج اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا لشکر تھوڑا ہی، مسلمان بھی اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ متوقع حملوں کا جواب دینے کے لیے بالکل مستعد اور تیار تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے جب یہ اندازہ لگایا کہ قنوج کا راجہ جے چند جب اپنے علاقوں سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، تب وہ اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے نکلا، کوہستانی سلسلوں کے اندر سے آندھی اور طوفان کی طرح گزرتا ہوا وہ میدانوں میں داخل ہو گیا۔ تیز بگولوں کی طرح اس نے دریاؤں کو عبور کیا تھا اور نہ رکنے والے اندھیاؤں کی طرح وہ دہلی کی طرف بڑھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے غزنی سے روانہ ہونے سے قبل اپنے تیز رفتار قاصد قطب الدین ایبک کی طرف بھجوا دیے تھے اور اپنی آمد سے آگاہ بھی کر دیا تھا، لہذا قطب الدین ایبک نے اپنے چند دستوں کے ساتھ دہلی کے کافی مشرق میں سلطان شہاب الدین غوری کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ سلطان شہاب الدین جب اپنے لشکر کے ساتھ دہلی سے مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے اپنے سامنے قطب الدین ایبک اور ایبا کو آتے ہوئے دیکھا، تب اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ قطب الدین ایبک اور ایبا اور ان کے لشکریوں کے قریب آ کر سلطان نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک لیا تھا اور پیچھے پیچھے اس کا پورا لشکر رک گیا تھا۔ پھر سلطان نے کسی قدر فکر مندی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے قطب الدین ایبک اور ایبا کی طرف باری باری دیکھا اور پھر پوچھا، میرے بچوں، خیریت تو ہے؟ تمہارا اس طرح ان دستوں کے ساتھ دلی سے روانگی میرے لیے کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ سلطان کے اس استفسار پر ایبا اور قطب الدین ایبک دونوں مسکرا دیے تھے۔ پھر قطب الدین ایبک سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی آمد کی اطلاع ہمیں آپ کے قاصد پہلے ہی دے چکی تھی، میں اور ایبا تو اپنے ان دستوں کے ساتھ صرف آپ کا استقبال کرنے آئے تھے۔ اس پر سلطان گھوڑے سے اترا اور اسے اترتا دیکھ کر ایبا اور قطب الدین بھی اتر گئے تھی۔ سلطان باری باری ان دونوں کو گلے لگا کر ملا، اس کے بعد باقی سالاروں سے بھی اسی انداز میں وہ ملا تھا۔ پھر سلطان گھوڑے پر سوار ہوا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں میرے ساتھ ساتھ آؤ، جو کچھ میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دیتے جاؤ۔ جو دستے قطب الدین ایبک اور ایبا لے کر آئے تھے وہ سلطان کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ اب لشکر کے آگے آگے سلطان اور ان کے دائیں جانب قطب الدین ایبک اور بائیں جانب ایبا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے سلطان نے پوچھا، بیٹے، تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ اب تک جے چند یا بھیم راج کی طرف سے ترائن کی جنگ کے بعد کسی رد عمل کا اظہار ہوا ہے؟ قطب الدین ایبک نے غور سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی کارروائی کرنے کی ابتدا نہیں ہوئی۔ یہ بھیم راج ہے کون اور اس کا اجمیر سے کیا رشتہ ہے؟ سلطان نے دوسرا سوال کیا۔ اس بار قطب الدین ایبک کے بجائے ایبا بول اٹھا، سلطان محترم، یہ مرنے والے راجہ پرتھوی راج کے قریبی عزیزوں میں سے ہے اور موجودہ راجہ کولا کا اسے چچا کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک خاصا بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے اور اب وہ قنوج کے راجہ جے چند سے تعاون کر کے ہمارے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے۔ سلطان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا،
اگر میں غلطی پر نہیں تو پھر یہ بھیم راج یقیناً کولا کو اجمیر کی حکومت سے محروم کر کے وہاں کا حاکم بننا چاہتا ہوگا اور پرتھوی راج کے بعد اپنے آپ کو اس کا حقدار خیال کرتا ہوگا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، قطب الدین ایبک نے غور سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے پوچھا، اس بھیم راج نے کیا جے چند کی سرزمینوں میں قیام کر رکھا ہے؟ نہیں سلطان محترم، اس نے انتہائی جنوب میں جہاں دریائے گنگا مشرق کی طرف ایک لمبا بل کھاتے ہوئے جمنا سے جا ملنے کے لیے بڑھتا ہے، وہاں اس نے اپنی طاقت و قوت میں خوب اضافہ کر رکھا ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ دریائے نرمدا تک جس قدر لوگ ہیں وہ سب بھیم راج کی مدد پر آمدہ ہیں اور بھیم راج کو ہر شے مہیا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر لے جا سکے اور مسلمانوں کے خلاف فتح حاصل کرے۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، اگر وہ ہمارے خلاف فتح حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہم کون سا منع کرتے ہیں، پر اس میں ہمت و جوان مردی درکار ہے۔ میں پہنچ گیا ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ کس کی ہمت جواب دیتی ہے اور کس کی ہمت ثمر آور ہوتی ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر رکا، کچھ سوچا، پھر کہہ رہا تھا، قطب الدین اور ایبا میرے دونوں بچوں، میں اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں قیام کر کے جے چند اور بھیم راج کے حملہ آور ہونے کا انتظار نہیں کروں گا۔ میں دہلی کے نواح میں اپنے لشکر کو صرف 2 دن سستانی اور آرام کرنے کا موقع فراہم کروں گا، اور ساتھ ہی کوچ کی تیاریوں کو بھی آخری شکل دے دی جائے گی۔ اس کے بعد میں قنوج کا رخ کرنا پسند کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ قنوج کا راجہ جے چند خود اپنے قلعے سے نکل کر حملہ آور ہو، اور جب ہم خود دریائے جمنا کو پار کر کے اس کے علاقوں کی طرف بڑھیں گے تو اس کے پاؤں تلے سے مٹی نکل جائے گی۔ اگر وہ پہلے حملہ آور ہونے کی ابتدا کرتا ہے تو اس کے اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوگی کہ مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہونے کی پہل نہیں کی، اور ایسی مسلمان جرأت نہیں کر سکتے، شاید وہ ان سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دشمن پر حملہ آور ہونے میں پہل کر جاتے ہیں تو یاد رکھنا ہمارے لشکریوں کے حوصلے اور ولولے تازہ دم ہوں گے، اور دشمن پر ایک طرح سے ہمارا رعب طاری ہوگا کہ مسلمان اتنی طاقت و قوت رکھتے ہیں کہ وہ ان پر حملہ آور ہونے میں پہل کر جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی سوچیں گے کہ جس طرح اس سے پہلے ترائن کے میدانوں میں ہم نے سارے راجاؤں کی طاقت اور قوت کو لتھاڑ کر رکھ دیا تھا، اب جے چند اور بھیم راج کی قوت بھی پاش پاش کر دیں گے۔ سلطان شہاب الدین غوری جب خاموش ہوا تب قطب الدین ایبک کہنے لگا، سلطان محترم، خدا جھوٹ نہ بلوائے، جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی مشورہ اس سے پہلے بھی میں اور ایبا کر چکے ہیں۔ آپ کی طرف آنے سے پہلے میں اور ایبا نے مشورہ کیا تھا کہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ 2-4 روز تک لشکر لے کر دریائے جمنا کو پار کر کے قنوج کے راجہ کا رخ کرنا چاہیے، اور اسے بتانا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو بروئے کار لایا ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم بھی سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، اور اس کی ساری قوتوں کی، اس کی ساری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس پر ضرب لگانے کی ہمت و جرأت بھی رکھتے ہیں۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب سلطان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تم دونوں کی تجویز اور تمہارے مشورے کو قبول کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم نے اپنے لشکر میں کچھ اضافہ بھی کیا ہے، اپنی جنگی تیاریوں کو کہاں تک آگے بڑھایا، اپنے اسلحہ کے ذخیروں کو کہاں تک لے کر آئے ہو؟ جواب میں چھاتی تانتے ہوئے قطب الدین ایبک کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کے جانے کے بعد میں اور ایبا بیکار نہیں بیٹھے۔ جو لشکر آپ ہمیں دے کر گئے تھے اب ہم نے اس لشکر کو دگنا کر لیا ہے، اور ہمارے پاس جو سارے تربیت یافتہ لشکری ہیں ہم نے انہیں بہترین جنگی تربیت بھی دی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ایبا نے جو تیر اندازوں کو تربیت دی ہے، سلطان محترم، اس کا اندازہ آپ آنے والی جنگ میں خود ہی کر لیں گے۔ اگر ہمارے تیر اندازوں نے قنوج کے راجہ کے ہاتھیوں کو اپنے سامنے بے بس نہ کر دیا تو آپ سمجھیے گا کہ ہم نے اپنے لشکریوں کی تربیت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اسلحہ کے جو ذخیرے آپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے انہیں ہم نے 10 گنا زیادہ کر دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا، سلطان محترم، آپ کے بعد میرے اور ایبا کے درمیان ایک معاملے میں اختلاف رائے ہوا تھا، لیکن اس کو بھی ہم نے کمال تعاون اور پیار سے حل کر لیا۔ دراصل اس اختلافی معاملے میں بھی میں نے ایبا کی تجویز سے اتفاق کیا اور اپنے ارادے کو میں نے ملتوی کر دیا۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر وہ کہنے لگا، ذرا اس اختلافی مسئلے سے مجھے بھی تفصیل کے ساتھ آگاہ کرو۔
تاکہ میں بھی سنوں کہ میرے بعد تم دونوں کیا کرتے رہے ہو۔ جواب میں قطب الدین ایبک بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، کہ مقامی راجوں کے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے لشکر میں ہاتھی شامل کر کے انہیں جنگی تربیت کرا کر تیار رکھنا چاہیے۔ لیکن ایبا نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے ہاتھی پال کر کیا کرنا ہے، ہم نے ہاتھیوں کا توڑ تیار کر لیا ہے۔ ایسے تیر انداز تیار ہیں کہ ہاتھیوں کو شروع ہی میں بیکار کر کے رکھ دیں گے، اس لیے ہمیں ہاتھی رکھنے کی اور جنگی تربیت دینے کی ضرورت نہیں۔ اس موقع پر سلطان نے توصیفی انداز میں ایبا کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے قطب الدین ایبک سے کہنے لگا، ایبک میرے بیٹے، ایبا کا کہنا درست ہے۔ جہاں تک ایبا کی تیر اندازی اور نشانے بازی کا تعلق ہے، میں بھی جانتا ہوں، تم بھی، بلکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی طرح کا بے خطا نشانہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر اس نے لشکر کے ایک مخصوص حصے کو تیر اندازی میں اپنی طرح ماہر کر دیا ہے تو یاد رکھنا، میں تمہیں بتا دوں کہ ہمارے تیر انداز اگلی صف کے ہاتھیوں کو جب بیکار کریں گے تو پچھلے ہاتھی خود بخود ہی واپس پلٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پچھلی صفوں کے ہاتھی اگر بیکار نہ بھی ہوں تو اچھا ہی، اس لیے کہ دشمن کو شکست دینے کے بعد وہ ہاتھی ہمارے ہی کام آئیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا۔ اس کے بعد اپنے سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کیا تم دونوں کو جے چند اور بھیم راج کے ہاتھیوں سے متعلق بھی کوئی اطلاع ہے؟ جواب میں اس بار قطب الدین ایبک کے بجائے ایبا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جہاں تک دشمن کے ہاتھیوں کا تعلق ہے، ہمارے مخبر اس سے ہمیں برابر اطلاع دیتے رہے ہیں۔ جے چند کے ساتھ اس وقت لگ بھگ 3000 ہاتھی ہیں، جنہیں لے کر وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئے گا، اور بھیم راج جس نے دور جنوب مشرق میں دریائے جمنا کے آس پاس اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا ہوا ہے، اس کے پاس بھی 1000 جنگی ہاتھی موجود ہیں۔ اس طرح ہمارے مقابلے پر 4000 ہاتھیوں کے آنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر دوبارہ وہ سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، جہاں تک دشمن کے ہاتھیوں کا تعلق ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بلکہ ضمانت دیتا ہوں کہ آپ دشمن کے ہاتھیوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اپنے لشکر میں سے جو تیر انداز تربیت دے کر میں نے تیار کیے ہیں، خداوند کو منظور ہوا تو وہ دشمن کے اگلے ہاتھیوں کو تو چھید کر رکھ دیں گے، اور جب اگلی صفوں کے ہاتھی گھائل ہو کر پلٹیں گے تو یاد رکھیے گا، وہ اپنے پیچھے دوسرے ہاتھیوں کو بھی انگیخت کرتے ہوئے پلٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ بہرحال قنوج کے راجہ جے چند اور بھیم راج کے ساتھ ہمارا یہ آئندہ معرکہ انشاءاللہ ہمارے ہی حق میں فیصلہ کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا خاموش ہو گیا تھا۔ دہلی شہر اب قریب آ گیا تھا، لہٰذا دونوں چپ چاپ سلطان کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اس طرح سلطان شہاب الدین دہلی شہر میں داخل ہوا تھا۔ سلطان نے صرف 2 روز دہلی میں قیام کیا، اس کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور جے چند کے علاقوں کی طرف اس نے پیش قدمی شروع کی تھی۔ بھیم راج اور جے چند کے لشکریوں میں یہ مگویاں ہو رہی تھیں کہ جنگ سے پہلے وہ مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ اسی موقع پر جے چند نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھیم راج سے کہا، بھیم راج، میں چاہتا ہوں کہ تم خود سورما کو نکالو کہ وہ مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارے۔ اس پر ایک گھوڑ سوار کو جو اگلی صف میں تھا، ہاتھ کے اشارے سے بھیم راج نے اسے بلوایا۔ جب وہ اس کے قریب آیا تب بھیم راج جے چند کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ آکاش مل ہے۔ بھیم راج نے دیکھا، وہ قداور بھرے ہوئے جسم کا کڑیل جوان لگتا تھا، سر پر خود جمع ہوا تھا اور جسم پر زرہ ہونے کے علاوہ بازوؤں پر جوشن اور کندھوں پر مضبوط خول چڑھے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر جے چند خوش ہوا۔ پھر اس وقت جو جے چند اور بھیم راج کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، اس کی تفصیل اس نے آکاش مل سے کہہ دی۔ آکاش مل کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، آپ لوگوں نے میرے من کی بات کہہ دی ہے۔ میں خود ہی آپ لوگوں سے یہ التماس کرنے والا تھا کہ مجھے کسی مسلمان سے انفرادی مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ میں ان پر ثابت کروں کہ ہم تیغ زنی میں ان سے بہت آگے ہیں۔ اب میں میدان میں اترتا ہوں اور مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جب جے چند اور بھیم راج نے اسے ایسا کرنے کی اجازت دی، تب اپنے توانا اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کو اس نے انگیخت کر دینے والی مہمیز لگائی اور اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا لشکریوں کے درمیان آ گیا۔
ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور سلطان کے لشکر کی طرف منہ کر کے انفرادی مقابلے کے لیے اپنا مد مقابل مانگا۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر سے کئی تیغزن اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے نکلے اور انفرادی مقابلے کے لیے سلطان سے اجازت طلب کرنے لگے۔ عین اسی لمحے ایبا بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، چونکہ وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک انتہائی پسندیدہ اور اعلیٰ پائے کا سالار تھا، لہٰذا اسے دیکھتے ہی جو لوگ انفرادی مقابلے کے لیے باہر آئے تھے وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر سلطان نے غور سے ایبا کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے پوچھا، ایبا کیا خیال ہے تمہارا؟ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، خیال بہت اچھا ہے، میں خود دشمن کے اس تیغزن کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے جب اس بات میں گردن ہلائی تب ایبا اس لشکر کی طرف متوجہ ہوا جو انفرادی مقابلے کے لیے باہر نکلے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں تمہاری دلیری، تمہاری جرأت مندی اور تمہاری شجاعت کو 100 بار سلام کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنے لشکر سے نکل کر آگے آئے اور سلطان سے انفرادی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے اجازت مانگی۔ میرے ساتھیوں، اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں خود ایبا اس کے مقابلے پر جاؤں گا۔ میں سلطان اور سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس موقع پر سلطان اور قطب الدین ایبک مسکرا رہے تھے۔ مقابلے پر آنے والے ان سارے لشکریوں نے بخوشی ایبا کو میدان میں اترنے کے لیے اجازت دے دی۔ ایسا ہونا تھا کہ ایبا نے اپنے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی مہمیز اپنے گھوڑے پر لگائی اور گھوڑا ہنہناتا ہوا اور نتنے پھڑپھڑاتا ہوا اپنے سموں سے زمین کو رونتا ہوا میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آکاش مل کے قریب جا کر ایبا اپنے گھوڑے کو اس کے ارد گرد دوڑانے لگا۔ جب وہ 3 چکر لگا چکا تب آکاش مل نے طنزیہ انداز میں اسے مخاطب کیا، میرے مقابلے پر آنے والے، مقابلے سے بچنے کے لیے اسی طرح میرے ارد گرد اپنے گھوڑے سے چکر لگواتے رہو گے کہ گھوڑے کو روک کر مقابلے پر آؤ گے۔ ان الفاظ کے جواب میں ایبا نے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے جب روکا تو گھوڑا احتجاجی انداز میں ہنہنایا۔ اپنی دونوں پچھلی ٹانگیں اس نے ہوا میں بلند کر دی تھیں۔ اس موقع پر بھاری آواز میں ایبا نے آکاش مل کو مخاطب کیا، نوجوان، مقابلے پر ہی تو آیا ہوں، اگر یہ بات ہے تو پھر ذرا اپنا نام کہو۔ آکاش مل نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ایبا کہتے ہیں۔ آکاش مل نے ایک مضحکہ خیز قسم کا قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، کیا محمل اور مہنسی قسم کا نام ہے؟ جواب میں ایبا نے بھی ایک قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، خوب پہچانا تم نے، میں اکثر مقابلے کے دوران اپنے مد مقابل کو محمل و مجہول ہی بنا کر رکھتا ہوں۔ یہی حالت تمہاری بھی ہوگی، اب تم بھی اپنا نام کہو۔ آکاش مل کی چھاتی تن گئی اور کہنے لگا، نام میرا آکاش مل ہے۔ اس موقع پر میں تم سے یہ بھی کہوں گا، تم کیسے لاچار قسم کے مسلمانوں کے لشکری ہو کہ تمہیں اپنے بازوؤں پر جوشن اور کندھوں پر خول چڑھانے کو نہ ملے، تم کیسے میرے جان لیوا حملوں کا مقابلہ کرو گے؟ جواب میں ایبا نے دل ہلا دینے والا ایک خوفناک قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، آکاش مل، خواب و خیال کی دنیا سے باہر نکل کر میرے ساتھ گفتگو کرو۔ دفاع تم نے کرنا ہے، میں نے نہیں۔ تم نے دفاع نہ کرنا ہوتا تو اپنے بازوؤں پر اور کندھوں پر آہنی خول چڑھا کر نہ آتے۔ دفاع کرنے کی خاطر ہی تو تم نے اس قسم کی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ مجھے دیکھو، بازوؤں پر نہ جوشن ہے نہ کندھوں پر خول ہے، ایک تلوار ہے جو اس وقت میرے دائیں ہاتھ کی گرفت میں ہے۔ میں اپنی اس تلوار کو تمہارے سامنے تمہاری آنکھوں کے روبرو لہراؤں گا تو یاد رکھنا، تلوار کی چمک کے اندر تمہیں اپنی موت رقص کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ آکاش مل، مقابلہ شروع ہونے دو، پھر وقت بتائے گا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ راجاؤں نے تمہیں اپنے لشکر کا سب سے اچھا تیغزن اور سب سے نایاب اور سب سے طاقتور لشکری سمجھ کر اس لیے نکالا ہوگا کہ تم مسلمانوں کے مد مقابل حملہ کرو گے اور اس طرح تمہارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ لیکن آکاش مل، میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں تو تمہیں دونوں لشکریوں کے درمیان اس طرح ہانکوں گا کہ جس کا کوئی مالک اور وارث نہ ہو، اور تمہیں میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ آکاش مل نے ایک بھرپور اور زہریلا قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگا، یہ بھی خوب رہی، جو الفاظ مجھے تمہارے خلاف استعمال کرنا چاہیے تھے وہ استعمال کر کے اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ یاد رکھنا، یہ تلوار میں قلعہ شکن گرز کی طرح تم پر نزول کر کے
تمہیں پابند شکست کر دوں گا، اور آندھیوں کے واویلوں اور سمندر کے ہولناک لہروں کی طرح تم سے ٹکرا جاؤں گا، تو یاد رکھنا تم یہاں سے نہ صرف واپسی کے راستے بھول جاؤ گے بلکہ اپنی تیغ زنی اور ہنر مندی، اپنی تیر اندازی کی صناعی تک بھول جاؤ گے۔ جواب میں ایبا نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھال اور دائیں ہاتھ میں تلوار پکڑی، پھر چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اس سے پہلے تیرے جیسے مجنون شیطانوں کی ہوسناکی اور بدکاری اور تیرے جیسے ازلی ابلیسوں کی حرص و ہوس کے پھندے بہت دیکھ رکھے ہیں۔ آکاش مل، مقابلے کے دوران تو دیکھے گا میں زندگی کے اسرار سے کہیں ماورا تیری موت بن کر تیرے سامنے آؤں گا۔ ہم لوگ ملک و ملت کی ظلمت کے پاسبان ہیں، انقلاب سے بالا تر رہنے والی بیداری کے پیغام کی طرح موت کے تعاقب میں بھاگتے ہیں۔ ایسے میں ہم سمندر کی گہرائی، فلک کی بلندی تک کو بھی اپنے سامنے زیر خیال کرتے ہیں، لیکن تو انگور کی شیریں اور ساون کی گیتوں سے کہیں زیادہ پرکشش خیال رکھتا ہے۔ جب تیرا میرا ٹکراؤ ہوگا تو یاد رکھنا تو اپنے آپ کو اپنی رسوائیوں کی گلیوں میں دھکے کھانے والی خواہشوں، راہب خانوں میں بند راہبوں کی بے بسی اور بھٹکتی محروم روحوں سے بھی زیادہ لاچار اور عاجز خیال کرے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ آکاش مل پرجوش انداز میں اور غراتی ہوئی آواز میں بول اٹھا، منحنی اور محمل نام رکھنے والے، یہ تو ٹکراؤ کے درمیان ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کی گردن کاٹتا ہے، پر یہ بات اپنے دل پر لکھ رکھنا کہ میں معمولی تیغ زن نہیں ہوں۔ دشت و دمن کی ظلمت بن کر جب تجھ پر نزول کروں گا تو تیرے لیے جبینوں کی شکن ثابت ہوں گا۔ غم کی طغیانیوں اور قضا کی تگ و تاس کی طرح جب میں تجھ پر حملہ آور ہوں گا تو پھر تو اپنے خد و خال کی آسودگی کو رسوائیوں کی روش اور اضطراب میں تبدیل ہوتا محسوس کرے گا۔ آکاش مل کے ان الفاظ سے ایبا زیادہ تاؤ کھا گیا تھا۔ انتہائی برہمی کے انداز میں وہ کہنے لگا، وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ آؤ پھر ٹکرائیں۔ میں نہ تیغ زنی میں خامکار ہوں اور نہ تیر اندازی میں مبتدی۔ میں نے اپنی زندگی میں جنگوں کے دوران تیرے جیسے گناہ کے پھل، ننگ و عار کی پیداوار اور اندرائن کی طرح کرواہٹ رکھنے والے بہت دیکھے ہیں۔ میں جب تیرے فاسد تمدن کے سیلاب اور تیرے حیوانی مقصد میں برق کا طوفان بن کر داخل ہوں گا تو واپسی کا راستہ تو بہت دور کی بات ہے، اپنی ذات سے اپنے تعلق اور رشتے تک کو تو بھول جائے گا۔ ایبا کی اس گفتگو سے آکاش مل اور زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اب وہ کچھ نہ بولا، اپنی تلوار لہرائی اور پھر وہ لامتناہی بغض و غضب، غیر مختم عداوت و شرانگیزی اور پاؤں کو لٹکھڑا دینے والے قہر کے سندیسوں اور درد کا درما اٹھائی برق کی قاشوں کی طرح ایبا پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایبا نے کمال جرأت خیزی اور ہنرمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے حملوں کو پہلے ہی روکنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کچھ اس انداز میں لگاتار تکبیریں بلند کیں جیسے گرم لفظوں کی نوبت بج اٹھی ہو، جیسے رات کا گھونگھٹ اٹھا کر ستاروں کی کرنیں رقص کینا ہوں، جیسے کالی رات کے مردہ سمندر میں آتش فشاں کے غول اٹھے ہوں، یا بہکے نیلے گونگے لبوں پر کھولتی صداؤں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا ہو۔ تھوڑی دیر تک ایبا اسی انداز میں تکبیریں بلند کرتا رہا، پھر وہ دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترا اور آکاش مل پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے پر ہولناک وار کرتے رہی، ایک دوسرے کو اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش بھی کرتے جا رہی تھی۔ اس موقع پر جب دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں تو ایبا نے اپنی تلوار پر زور لگاتے ہوئے آکاش مل کو اس زور سے جھٹکا دیا تھا کہ آکاش مل اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اس موقع پر ایبا نے بھی ایک جست لگائی، گھوڑے سے نیچے اترا اور دوبارہ اس نے آکاش مل پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک اپنے تیز لمحوں سے ایبا آکاش مل کو اپنے آگے پیچھے دھکیلتا رہا اور آکاش مل الٹے پاؤں اپنا دفاع کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا رہا۔ اب ایسی صورتحال جاری رہی کہ حتیٰ کہ آکاش مل میں تھکاوٹ اور اکتاہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے، اس کے ساتھ ہی ایبا نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی۔ آکاش مل اب جارحیت بالکل ترک کر چکا تھا اور دفاع پر اترا ہوا تھا، اور اس کے دفاع میں بھی کافی سستی آ چکی تھی۔ ایبا بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس کے تیز حملوں کے سامنے اب آکاش مل کی حالت ٹوٹتی آوازوں کی کرچی کرچی خوابوں کی طرح ہو رہی تھی۔ جس وقت ایک خوفناک وار کرتے ہوئے ایبا نے اس پر تلوار گرائی تو آکاش مل نے اس بار ڈھال کے بجائے ایبا کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکا۔ شاید یہی اس کی غلطی تھی، اس لیے کہ جس وقت دونوں تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں
ایبا نے آکاش مل کو ڈھال دے ماری تھی۔ اب آکاش مل بھی اپنا دفاع مکمل کرتے ہوئے ایبا کی ڈھال کو اپنی ڈھال پر روکے جا رہا تھا، لیکن ایبا بڑی تیزی اور برق کے کوندے کی طرح حرکت میں آتا ہوا ایک دم اس نے اپنی ڈھال علیحدہ کی اور پورے زور سے آکاش مل کی گردن پر اپنی تلوار دے ماری۔ ڈھال لگنے سے آکاش مل لڑکھڑایا اور چکرا سا گیا تھا۔ پھر ایک کے بعد دیگرے ایبا نے 2 مرتبہ اپنی ڈھال بلند کر کے گرائی اور دونوں مرتبہ خوب زور سے آکاش مل پر ضرب لگاتے ہوئے اس نے جو کندھوں پر آہنی خول چڑھا رکھے تھے وہ زمین پر گرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے کندھوں سے خول گرنے پر آکاش مل پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا، کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے ایبا نے پھر اپنی تلوار علیحدہ کرتے ہوئے جب اس پر تلوار گرانا چاہی تو آکاش مل نے پھر اپنی تلوار پر اس کی تلوار روکی۔ اس کے ساتھ ہی ایبا کی ڈھال پھر حرکت میں آ گئی۔ ڈھال کی ضرب ایبا نے اس کے سر پر لگائی اور اس کے سر سے خود اتار کر دور پھینک دیا۔ پھر ایبا پیچھے ہٹا، ہلکا سا ایک قہقہہ لگایا اور آکاش مل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آکاش مل، جس وقت تو مقابلے کے لیے میدان میں اترا تھا اس وقت تو ایک سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا، کیا میں نے تیرا پھنکارنا بند نہ کر دیا؟ آکاش مل، تو یہ سمجھے ہوئے تھا کہ تو ہندوستان کا سب سے اعلیٰ اور ایک ناقابل تسخیر تیغزن ہے، اب کہاں گئی تیری ناقابل تسخیری اور تیغزنی؟ تو یہ سمجھتا تھا کہ جے چند اور بھیم راج نے تجھے اپنے لشکریوں کا اعلیٰ اور سب سے تجربے کار تیغزن سمجھ کر انفرادی مقابلے کے لیے اتارا ہے اور تیری کامیابی ان کے لشکریوں کو حوصلہ دے گی، لیکن آکاش مل، میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو تجھے میدان میں زیر اور مفتوح کر کے اپنے لشکریوں کے حوصلے جوان اور توانا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں تجھے کیسے اجازت دوں گا، تجھے کیسے موقع فراہم کروں گا کہ تو یہاں سے بچ کر نکل جائے؟ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک آواز میں آکاش مل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، آکاش مل، تو میرے سامنے ایک قلعہ بند حصار کی طرح آیا تھا اور تیری ذات کے حصار میں داخل ہونے کے لیے میرے سامنے 3 دروازے تھے، ایک تیرے سر پر رکھا ہوا آہنی خود اور دوسرے 2 تیرے دونوں شانوں پر چڑھے ہوئے آہنی خول تھے، اور میں نے تیری ذات کے تینوں بند دروازے کھول دیے ہیں۔ انہی تینوں دروازوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تیری موت داخل ہو کر تیرا کام تمام کر دی۔ تو یہ خیال کیے ہوئے تھا کہ تو قضا کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دے گا، لیکن میں نے تیرے لیے قضا اور موت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ صرف ایک راستہ کھولنے کے بجائے تیرے لیے میں نے 3 راستے کھول دیے ہیں۔ آکاش مل، اب محتاط رہنا، اب اپنے تینوں دروں کی خوب حفاظت کرنا۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اب مقابلہ طول نہیں پکڑے گا، بہت جلد ختم ہوگا، اور ان تینوں دروں میں سے ایک سے تمہاری موت کو تم پر وارد کر دوں گا۔ آکاش مل ایبا کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس گفتگو کے دوران کچھ سنبھل بھی چکا تھا اور کسی حد تک تھکاوٹ بھی جاتی رہی تھی، لہٰذا پھر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں آگے بڑھے اور ایک دوسرے پر پھر ٹوٹ پڑی۔ دونوں ایک دوسرے پر ہولناک اور خطرناک وار کرنے لگی تھی، اور تھوڑی دیر کے ٹکراؤ کے بعد آکاش مل پر پھر تھکاوٹ طاری ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑانے لگا تھا اور دفاع میں کافی حد تک سستی آ گئی تھی۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایبا نے اس پر اپنی تلوار کا ایک ہولناک وار کیا۔ آکاش مل سے غلطی ہوئی کہ اس زوردار اور طاقتور وار کو اس نے اپنی تلوار اور ڈھال دونوں پر روکا۔ پھر پلک جھپکتے میں ایبا نے اپنی تلوار بلند کی اور چمکتی ہوئی بھاری تلوار آکاش مل کے شانے پر گرا دی۔ آکاش مل نے ایک ہولناک چیخ بلند کی، پھر وہ زمین پر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ ایبا نے اپنی تلوار صاف کی، ایک جست کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ جے چند اور بھیم راج کے لشکر کی طرف اس نے رخ کیا، پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جے چند اور بھیم راج، دونوں آگاہ ہوں کہ انہوں نے اپنے لشکر کی ایک اچھے تیغزن کو انفرادی مقابلے کے لیے نکالا تھا تاکہ تمہارا یہ تیغزن انفرادی مقابلہ جیتے اور تمہارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوں۔ تم دونوں نادان ہو، اگر اس طرح اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند کرنے تھے تو کسی اچھے اور منجے ہوئے تجربے کار کو اس انفرادی مقابلے کے لیے نکالتے۔ یہ آکاش مل تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اب تم دونوں اگر اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند کرنا چاہتے ہو تو کسی اور کو انفرادی مقابلے کے لیے نکالو جو مجھ پر وارد ہو، مجھے زیر کرنے کی کوشش کرے، پھر دیکھوں گا کہ وہ لشکریوں کا حوصلہ بلند کرتا ہے یا میں اس کا سر قلم کر کے اسے نرک کی طرف بھیجتا ہوں۔
یہاں تک کہنے کے بعد ایبا کچھ دیر رک کر جے چند اور بھیم راج کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ جب کوئی بھی دشمن کے لشکر سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تب اس نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور اسے ایڑ لگاتا ہوا واپس اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ آکاش مل کے گھوڑے کو بھی وہ اپنے ساتھ لیتا چلا گیا تھا۔ اپنے لشکر کے آگے کھڑے جے چند اور بھیم راج تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر جے چند نے دکھ بھرے انداز میں بھیم راج کو مخاطب کیا، بھیم راج میرے بھائی، تم تو کہتے تھے کہ آکاش مل بڑا لاجواب اور بے مثال قسم کا تیغزن ہے اور انفرادی مقابلے میں مسلمانوں کے تیغزن کو زیر کر دے گا اور اس طرح ہمارے لشکریوں کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے تو کیا اس سے ہمارے لشکریوں کے حوصلے پست نہ ہوں گے؟ اور پھر مسلمانوں کا وہ لشکری آکاش مل کا خاتمہ کرنے کے بعد ہمیں للکارتا رہا کہ کسی اور کو انفرادی مقابلے کے لیے نکالو۔ اس موقع پر میں خاموش اس لیے رہا کہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے لشکر سے کوئی اپنی مرضی کوئی اپنی خواہش سے انفرادی مقابلے کے لیے نکلے گا، لیکن میں نے دیکھا اور تم نے بھی جائزہ لیا کہ کوئی بھی اس مسلمان لشکری کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ اس کا مطلب ہے آکاش مل کی موت نے ہمارے لشکریوں پر منفی اثرات مرتب کر دیے ہیں۔ جے چند جب خاموش ہوا تب بھیم راج دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جے چند آپ کا اندازہ درست ہے، یہ آکاش مل یقیناً ہمارے لشکر میں سب سے اچھا، سب سے عمدہ اور سب سے بہترین تیغزن تھا اور طاقت و قوت میں بھی جواب نہیں رکھتا تھا، پر ہماری بد نصیبی اور اس آکاش مل کی بدقسمتی کہ اس کے مقابلے پر آنے والے مسلمان لشکری نے بڑی آسانی سے اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال اب ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے فکر مندی کا اظہار کیا تو یاد رکھیے گا اس کے اور برے اثرات ہمارے لشکر پر مرتب ہوں گے۔ اب ہم نے دشمن پر ضرب لگانے کے لیے اسی طریقہ کار پر عمل کرنا ہے جو میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکا ہے۔ اپنے 4000 ہاتھیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، پورے لشکر کو خود بھی ان ہاتھیوں کے پیچھے رکھنا ہے اور ان ہاتھیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دشمن کے لشکر میں داخل ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا جب یہ ہاتھی دشمن کے لشکر میں داخل ہوں گے تو ایک ابتری پھیلا دیں گے۔ ان ہاتھیوں کے داخل ہونے سے 2 رد عمل ہمارے سامنے آئیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں سارے ہاتھیوں پر مہاوتوں کے پیچھے میں نے کچھ تیر انداز بٹھا دیے ہیں۔ جب ہاتھی دشمن کے لشکر کے قریب پہنچیں گے تو ہمارے ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے لشکری تیر اندازی شروع کر دیں گے۔ اس طرح دشمن کو دوہرا نقصان ہوگا، ایک تو ہمارے ہاتھی ان کے لشکریوں کو کچلیں گے، دوسرے ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے تیر انداز جب تیز تیر اندازی کریں گے تو پھر دیکھیے گا کہ مسلمانوں کے لشکر کے اندر کیسا قیامت خیز سماں برپا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کی جنگ میں فتح میری اور آپ کی ہوگی اور مسلمان ہمارے سامنے سے اسی طرح ہزیمت خوردہ ہو کر بھاگیں گے جس طرح ہم لوگ ترائن کے میدانوں سے بھاگے تھے۔ بھیم راج جب خاموش ہوا تو کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جے چند کہنے لگا، بھیم راج میرے بھائی، تیری زبان مبارک ہو۔ جو طریقہ کار تم دشمن کے خلاف استعمال کر رہے ہو، بھگوان سے میری دعا ہے کہ وہ کامیاب رہے۔ اگر ایک بار ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو بقول تمہارے بھگوان نے چاہا تو ہم انہیں دریائے سندھ تک نہ کہیں ٹکنے دیں گے اور نہ دریائے سندھ تک ان کا نام و نشان رہے گا۔ اس موقع پر بھیم راج نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی، اسے ایڑ لگائی اور جے چند کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ذرا میں اپنے ہاتھیوں کی صفوں کو درست کر لوں اور ان پر بیٹھے ہوئے تیر اندازوں کو احکامات جاری کر لوں، اس کے بعد جنگ کی ابتدا کرتے ہیں۔ جے چند نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر بھیم راج اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے ہاتھیوں کی صفیں درست کر رہا تھا۔